او لوگوں میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھ کے جا رہا ہوں، اسے سنجیدگی سے جا کے لینا۔ فقیر نعرے لگوانے نہیں آیا تھا، فقیر چڑھوانے نہیں آیا تھا، بریلویوں دیوبندیوں کو گالی دے نہیں آیا تھا، میں تو تمہیں نبی والی زندگی بانٹنے کے لیے آیا تھا۔ او لوگوں تمہارے پاس زمین کی کمی نہیں، تمہارے پاس کبات کی فضل کی کمی نہیں، تمہارے پاس کپڑے کی کمی نہیں، میرے سے اچھا ہٹاتے ہو، میرے سے اچھا کھاتے پیتے ہو، لیکن تیرے پاس اور میرے پاس ایک کمی ہے جو حضور کی سیرت کی کمی ہے، نبی کی زندگی کمی ہے۔ مدینے حاجی جاتا ہے کھجورا بھی لے کے آتا ہے، مدینے حاجی جاتا ہے مدینے کے رومال لاتا ہے، مدینے حاجی جاتا ہے مدینے کے مسلے لاتا ہے۔ ہائے کتنا بدنصیب حاجی، 4-5 ہزار روپے کلو کی کھجوریں تو لے کے آیا، مدینے سے حضور کی زندگی نہیں لے کے آتا، مدینے سے حضور کا عشق نہیں لے کے آتا۔ یہ کیسا حاجی ہے جو 4 لاکھ روپے لگا کے حج کر کے آتا ہے اور مدینے میں حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے داڑھی پہ اس طرح چلا کے آ جاتا ہے۔ کولا والو مجھے جواب تو دو، بیٹا گلاس توڑ دے، ماں کہتی میرے سامنے نہ، اس نے نبی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا، حضور کیسے سامنا کرتے ہوگے؟ علماء نے فرمایا داڑھی موڑ جب روزے تے جا کے کھلوندا حضور وہی پھیر لیتے نے، شرم نہیں آتی کس کی سنت میں اس طرح چلا کے کہاں کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جب آدمی قبر میں داڑھی لے کے جاتا ہے فرشتے کفن سے چہرہ ہٹاتے ہیں اور جب داڑھی دیکھتے ہیں سوال جواب کا کھاتا ہی بند کر دیتے ہیں۔ دعا فرشتہ پوچھتا ہے سوال کیوں نہیں کرتا؟ پہلا کہتا ہے میں کیا سوال کروں، اس کے چہرے پر محبت کی سنت نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو داڑھی قبر کے اندر لے کے جاتا ہے خدا کی قسم جہنم کی آگ اور قبر کی مٹی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی برکت والی داڑھی، علماء اکرام نے فرمایا جس کی ٹانگوں میں درد ہو، جس کے گوڈوں میں درد ہو، جس کی کمر میں درد ہو، اگر سنت رسول اس کے پاس ہو وضو کرے، جتنا پانی داڑھی کو لگے سارا نچوڑ کے اپنے درد والی جگہ پہ لگائے، اللہ داڑھی کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا اللہ۔ اور جدو کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ جائے، داڑھی کو چم کے داڑھی دکھا کے کہ اللہ میرے پہ رحم نہ برسا، محبت کی سنت پہ تو رحم برسا دے۔ اللہ اکبر۔ کراچی لاہور کا ایک نوجوان تھا، جب رشتہ نہیں ہوا تو داڑھی کوئی نہیں، جب شادی ہو گئی عقل آ گئی، شادی ہونے والی تھی، اتنی سنت رسول رکھ کے سیرا باندھ کے گیا، دولہا بڑھ کے گیا، جد برات بوئے تے گئی کڑی دے دروازے تے گئی، کڑی دا پیو آکھن لگا اے کیڑا بول بھی آ گیا سا کوئی نہیں ویاوڑی، ہم نے تو شادی داڑھی موڑ سے کرنی ہے، جدو منگنی کیتی سی اس وقت اس کے داڑھی کوئی نہیں تھی، ہم داڑھی کہاں سے آ گئی؟ پیو آکھن لگا پترا پیو دی چٹی پگ دا سوال ہے، جد داڑھی کٹا دے 2 منٹ لئی گھر دی کھیتی ہے پھر دوبارہ آ جائے گی۔ ابے دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ابا ناراض نہ ہووی ایک گل کراں کا جی، 2 مہینے پہلے تو میرے نال عمرے تے گیا سی، ابا راتی تو تے میں حضور دے روزے تے کھڑے سی، ابا جان تو رو رو کے میرے ہتھا جا گیا، میں کیا ابا جان تو ہاتھ میں آ کے میرے اس روزے والے پیار ہے، ابا جان رات کو تیری منتیں کرتے تھے ہوٹل میں چل، تو کہتا تھا نہیں مجھے چوکٹ مصطفیٰ پہ پڑا رہنے دو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابا مدینے کا پیار کہاں گیا، وہ اس کے رسول کہاں گیا جو آج کہہ رہا گھر کی کھیتی ہے کٹا دے دوبارہ آ جائے گی۔ جھگڑا پڑ گیا، کہنے لگے کڑی دا نکاح کوئی نہیں ہوئے گا۔ اب وہ نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا اچھا داڑھی کٹوانا چاہتے ہو؟ کہا اچھا پھر انتظار کرو برات بیٹھے میں بھی آ رہا ہوں۔ شادی ہال سے باہر نکلا، نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر پیپر میں خبر چھپی تھی کہ وہ شادی ہال سے باہر نکلا، کچرے کا ڈھیر تھا، جو سارے گلے سے ہار اتار کے کچرے پہ کے ڈھیر پہ ڈالے، اوٹھے کھلو کے چیخا مار کے رون لگ گیا، کہنے لگا میں گستاخ نہیں بننا چاہتا، میں شادی تو چھوڑ سکتا ہوں محبت کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان مصطفیٰ۔ کہ میں شادی چھوڑ سکتا ہوں حضور کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ دل کا گھر چھوڑنا پڑے گا منظور، کہ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا منظور، کہ سردیاں بڑوالی کتنے رہے گا کہ منظور، کہ اتنے پیسے میرے ساتھ تھے میں اسٹیشن پر آیا، گاڑی میں بیٹھ کے کراچی چلا گیا، پوما کا مہینہ آ گیا، خاندانی آدمی تھا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آئی، کبھی درختوں کے سائے کے نیچے، کہیں دکانوں کے سائے چھپرے کے نیچے رات گزارتا۔ اللہ اکبر کا کپڑے میرے پھٹ گئے، سردی آئی، ایک ململ کے قمیض کے اندر سردی گزر رہی،
مجھے کہیں سے اطلاع ملی ماں منجی تے پہ گئی، اماں بیمار ہے، آندھی ایک وجہ پترا نو میرے پتر نو میرا چہرہ دکھا دیو۔ کہیں سے خبر ملی آسمان کی طرف بھوک کر کے لگا عرش والے اگر ماں نہ ہوتی تو گھر لوٹ کے نہ جاتا، یا اللہ میں کیا کروں، میری بوجھے دے اندر میری جیب دے اندر پیسے بھی کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا میں کراچی آیا، اسٹیشن پر بابو کی منتیں کی، میں نے ساری داستان سنائی، میں گاڑی میں بیٹھ گیا، سردی کا موسم تھا، دھند کا موسم تھا، رات جب گاڑی اسٹیشن پہ آ کے رکی بڑی دھند تھی، سردی بڑی، میں گاڑی سے باہر نکلا تھر تھر کانپنے لگ گیا، میں پلیٹ فارم سے باہر اسٹیشن سے جب باہر آیا سامنے آسٹریلیا مسجد کا دروازہ لاہور میں کھلا تھا، کہ میں سیدھا آ کے آسٹریلیا مسجد میں بیٹھ گیا، باپ کوئی نہیں جو چادر دے، ماں کوئی نہیں بستر کرے، میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، مجھے سادہ سردی لگی، میں نے مسجد کی دری اٹھائی اپنے اوپر لپیٹ لی، کہ جب رات کو 2-2:30 بجے ایک بڑی گاڑی دروازے پر آ کے رکی، اس نے دروازی گاڑی کا کھولا، بند کرنا بھی بھول گیا، ننگے پیری مسیتے آیا، ایسے جھانکنے لگا جیسے کوئی اس کی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو، جیوے کوئی پتر کھڑی گیا ہو، تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا، اور میرے پاس سے آ کے اس نے یوں کر کے میری دری اتاری، اور ہو کے بھر بھر کے حجمہ دینا رون لگ گیا، کہ تو ہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے؟ کہنے لگا میں کچھے حضور کا، اللہ کا جلدی جلدی کر، میں تو خشک میوے کھا کے سو رہا تھا، میں تو اب دبئی کا کمبل لے کے سو رہا تھا، اللہ اکبر، مجھے خواب میں حضور کی زیارت تیرے صدقے سے ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا اے تیرے کمبل دبئی دے کدوں کا باوڑ گئے، میرا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، کہ اللہ اکبر، تیرا نام یہ، تیرے ابے کا نام یہ، کہا کہ جلدی آ جا، میرے گھر کا ویڑا سن لے، سرکار کا بیٹا گھر آئے گا، میرے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ رات کو اپنے گھر لے کے آیا، دعائے وقت کے ڈشر میں لکھا تھا، کھانا کھلایا، آکھا لگا بتاؤ صبح کون سے کپڑے پہنے گا، کہ بابا تیری مہربانی، تو نے رات گزارنے کو چھت دے دی، کپڑے تیری مہربانی، کہ نہ حضور نے 2 حکم دیے تھے، فرمایا اسے اپنا گھر بھی دے دینا اور بیٹی کا نکاح بھی دے دینا، اللہ اکبر، کہ تو کہا اور میں کہا میری اپنی بیٹی کا میرے سے نکاح کرے، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے مبارکباد دے، میرے مقدر کتنے اونچے، میرا نصیبہ کتنا اونچا، مجھے مبارکباد دے، دنیا کی بیٹی کے لیے دولہا ماں باپ پسند کرتے ہیں، میری بیٹی کے لیے دولہا آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا، سجا کے تو دیکھو، سنت کے آئینے میں آ کے تو دیکھو، او میرے بزرگوں تھنو خدا دا واسطہ، اگر کو میں ایک ایک اٹھ کے پیری پڑھوں، اپنا سر رکھ دوں، خدا کی قسم گردن کٹانے میں جلدی کرنا، محمد کی سنت کٹانے میں تھوڑا سا سوچ لینا۔ کراچی کے اندر ایک اللہ والے کو خواب آیا، اس نے حضور کی زیارت کی، پورا حضور کا گلا خون سے بھرا پڑا ہے، وہ آخر لگا یا رسول اللہ یہ وہی طائف کے پتھر ہیں جو لوگوں نے مارے تھے، کر نہیں کملی والے پہ روزے میں جا کر بھی کپڑوں پہ خون کیسا؟ حضور نے فرمایا میرے ساری امتیوں کو پیغام دے جے، جو داڑھی کٹاتا ہے اس طرح اس کے سینے اس کے منہ پر نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر چلتا ہے۔ اور میرے عزیزوں جو داڑھی کٹانے والے حمام والے دکانوں پہ لکھ دو فقیر عبد الحنان ہم تیرے سے نہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، سر کے بال تو کاٹیں گے، محمد کی سنت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جو محمد کی سنت کو ہاتھ لگائے اسے 10 محرم الحرام کے دن دودھ کا شربت بنانے کا حق کوئی نہیں، جو حضور کی سنت کو اجاڑے اسے 12 ربیع الاول کو نیاز ختم دلانے کا کوئی حق نہیں، اسے حق ہے جو دین کی بھی محنت کرتا جائے گا، محمد کی سنت کا تحفظ کرتا جائے گا۔ خدائے پاک کی قسم چہروں پر حضور کی داڑھی کو سجا کے تو دیکھو، اللہ اکبر، یہ سر کے بال اور یہ داڑھی کے بال، 2 دن سر کے بال نہ دو جوئیں پڑ جائے گی، 80 سال ہو گئے کبھی تیل نہیں لگایا، اس داڑھی میں کبھی جو نہیں آئی، کبھی لیک نہیں آئی، کیونکہ اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے، اس کی نسبت فاطمہ کے ابے کے ساتھ ہے، حسن حسین کے نانے کے ساتھ ہے، اس کی نسبت گنبد خضرا والے کے ساتھ ہے۔ آج میرے عزیزو جھولی میں پھیلا کے دعا کرتا ہوں، بیمار ہوں، فقیر ہوں، ایک مولوی ہوں، عالم تو کوئی نہیں لیکن عالموں کے پاس قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، کہتے ہیں فقیر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ جو اج داڑھی کا ارادہ کرے اللہ اسی سال مدینہ بھی دکھا، مکہ بھی دکھا، یا اللہ یہ تحفہ لے کر حضور کے روزے پہ جانے کی توفیق
عطا فرما۔ پھر کہہ رہا ہوں ادب کرنا، اس وقت آپ لوگ اتنے نہیں جتنے آسمان سے خدا کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، بے ادبی نہ کرنا، ہنسنا نہ، بلکہ رو کے دکھاؤ اور کھڑے ہو کے بتاؤ عبد الحنان وعدہ تیرے سے نہیں، وعدہ تیرے میرے خدا سے ہے انشاءاللہ، وعدہ فاطمہ کے ابا محمد کے رسول اللہ آمنہ کے لال سے ہے۔ آج کے بعد گردن تو کٹے گی انشاءاللہ، محمد کی سنت پہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اور پتہ ہے مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ٹھیک موڑ والا، مولانا طارق جمیل کا استاد کہتا ہے کہ جو آدمی داڑھی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں سرکار تیرے امتی نے داڑھی سجانے کا ارادہ کیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام پھر یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں داڑھی رکھنے والے کا نام کیا؟ اللہ اکبر، فرشتے نام بتاتے جاتے ہیں، سرکار نام لے لے کے روزے میں اس کے لیے دعا فرماتے جاتے ہیں۔ اور کون ہے مقدرہ والا کہ ابھی ابھی حضور علیہ السلام روزے میں دعا کرے؟ کون ہے جو آج کے بعد کہے انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ آج کے بعد کھڑے ہو کے بہ کے کوئی نہیں میرے عزیز ہو، آج کھڑے ہو کے منہ دکھاؤ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اٹھ کے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ اس کے رسول میں ڈوبنے والوں، غلامی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم بے ادبی نہ ہو جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، فرشتے گستاخوں میں نام نہ لے کے چلے جائے، اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پوری سنت کے مطابق بزرگا پوری سنت کے مطابق داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، چھوٹی نہیں کروں گا انشاءاللہ، سنت کے مطابق بزرگا رکھو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ حیاتی میں برکت دے۔ بیٹھ جاؤ، اتنی کافی الحمدللہ، جو نہیں اٹھے اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا ہوگا۔ ایک وعدہ اور کرو، تمہاری بستی میں کوئی مدرسہ ہے جی؟ کوئی بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ اساتے بڈھڑے تھی گئے، دند ساڈے کوئی نہیں، داڑیاں ساڈی بگی ہو گئی ہیں، کون بڑے بچے ہمارے جوان ہو گئے، کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے، کوئی کھیتوں کو سنبھال رہا ہے۔ یا اللہ میں پڑھ تو نہیں سکا لیکن اللہ میں ایسی جگہ جا کر اپنا مال خرچ کروں گا جہاں قرآن والے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن وہ پڑھیں گے، خرچہ تیرا لگے گا، اللہ دونوں کے لیے جنت کے ٹکٹ کے فیصلے فرما دے گا۔ اور میرے عزیزو، قرآن پڑھنے والے جتنے اس وقت آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تم سارے اللہ کے مہمان ہو، اور جو مدرسے میں بچے قرآن پڑھ رہے سارے نبی کے مہمان ہیں۔ ایک اللہ والے کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا سرکار اللہ کی دعوت میں اور میرا منہ کہاں، تیرے بوے تے تیرے دکان تے آ کے کہتے نمبردار اللہ دے ناتے دے تو دادا کرانا نوٹ کٹ کے دیتا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ تو نے صبح ناشتے میں روٹی دے دی، اللہ کی دعوت ہے۔ آٹے کا کولا دے دیا، اللہ کی دعوت ہے۔ کہ چلو ایتا سمجھ آ گئی، حضور کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا نبی کی دعوت کرنے کو دل کرے اپنے گھر کی دال ساگ روٹی لے جا، ایسے مدرسے میں جہاں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو اپنے گھر کا کھانا بچوں کو کھلا دے، پیٹ ٹڑکا بھرے گا، تجھے حضور کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ باندھ لو خدا کی قسم، 200 روپے مدرسے میں باندھ لو، بجلی کے بل جمع کرانے بعد میں جائیں گے، نبی کے مہمانوں کے لیے 200 روپے لے کے پہلے جائیں گے، 500 روپے بھی باندھ سکتے ہو، 50,000 انکم ہے، 60,000 انکم ہے، 300 روپیہ کو جی میں اللہ کے نام پہ دوں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ڈبہ لو، اسٹیل کا لے لو، سلور کا لو، یہ مٹی کا گلہ لو، اس پر بڑا پیارا لکھواؤ یہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے، روزانہ اس کی زیارت بھی کیا کرو، 10-20 روپے ڈال دیا کرو، مہینے بعد وہ گلہ اٹھا کے کسی مدرسے میں دے کے آیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم تیرے گھر کا پیسہ مدرسے میں جائے گا، اللہ کا خزانے کا دروازہ تیرے گھر کے اوپر کھل جائے گا، ایسے کھلے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے قرآن پاک، پکی بات ہے، حافظ بناؤ گے، جنت کا ٹکٹ لو گے اپنے بچوں کے لیے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے۔ میں تھکا ہوں لیکن اللہ نے میرے سے بڑی بات کروا دی، اس کا بڑا احسان ہے، بس دعا کرو تمہارا رونا میرا رونا جو نا وہ قبول فرما لے، اور ایسا قبول فرمائے اسی وقت ہدایت اور جنت کے دروازے پر داخل ہونے کے فیصلے فرما دے، دنیا کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ پھر دوبارہ درخواست کروں گا، حاجی یوسف صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب چودھری صاحب، بھائی یوسف صاحب مسجد کے متولی، غلام مصطفیٰ صاحب جن کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا کے آئے بیمار، بھائی مجاہد مجاہد صاحب، قاری ندیم صاحب، اور جتنے حضرات ہیں ماشاء اللہ، اسلم صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی رزق روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سید والا سے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، بھائی عرفان صاحب اور دوسرے ذات، اللہ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ بس میں آپ حضرات سے عرض کروں گا بھائی خدا کے واسطے زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا کرو،
ایک تو گلے کسی کی نہیں کرنے، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، بے شک دشمن ہو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی، اور دوسرا بھائی کسی کو موقع گلے کرنے کا دینا ہی نہیں۔ ایسے جنازہ اٹھے اللہ اکبر کہ لوگ تمہیں جنازے کو دیکھ کے دھاڑے مار مار کے روئے اور کہ کاش اے نہ جاتا، میں اس کی جگہ چلا جاتا۔ اذا مات، آخری حدیث سن لو، فرمایا اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے حضرات فلانا دے انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے۔ جب جنازہ اٹھا کے ڈیرے پر یا جناز گاہ میں جایا جاتا ہے، منجی رکھ کے کہتے ہیں آ جاؤ جن میت دا چہرہ دیکھنا ہے، پھر لوگوں کی قطاریں یوں لگ جاتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے بڑا سونا سی، بڑی چنگی زندگی گزار کے ہے کہ بڑا سونا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اللہ جل شانہ سے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شر منہ، او بدبخت مینوں پتہ تو کی کر کے آیا ہے، لیکن میرے بندے تیرے کرتوت بھی میرے سامنے ہیں، لیکن میرے بندوں کا بول میرے سامنے ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، جو بھی تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا تیری تعریف ہی کر رہا تھا۔ زمین پر جا میرے بندوں نے اچھا کہا، عرش بری پر ان کے کہنے پہ میں نے بھی تجھے اچھا کہہ دیا ہے، جا میں نے اس کے صدقے سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مرنے والا جب مر جائے تو پھر اس کے گلے نہیں کرنے، اس کی تعریفیں کرنی ہے۔ تمہارے گمان پر عرش والا ویسے فیصلے فرماتا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی اللہ نے دھیانی دی ہے تو اس کا حق دینے میں دیر نہ کرنا، اور جن کو تم اپنے گھر بیاہ کے لے کے آئے ہو تمہاری بیوییں، ان کا حق مہر پہلی فرصت میں ادا کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، حضور کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، ماں باپ کا شفقت والا سایہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہے جی اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ 2 منٹ کے لیے گاڑی کا ڈرائیور ہے، حضور کا بڑا عاشق ہے، داڑھی بھی چہرے پر سجا لی اور 5 وقت کا نمازی، بڑے ڈرائیور 30-35 سال کے اندر بڑے سفر کیے، 10-12 سال سے کاروں میں، لیکن یہ بڑا نیک ڈرائیور اللہ نے مجھے دیا ہے، حلال کماتا ہے حلال کھاتا ہے، اس کے بولوں پر نہ جانا، نعت کے اشعار بھی اوپر نیچے کر دیتا ہے، اس کی آواز پر نہ جانا، لیکن حضور کے عشق میں ڈوب کے پڑھتا ہے۔ 1-2 اشعاری سے آتے ہیں، آپ حضرات اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا، اس سے نعت بھی سنو، پھر اس کے بعد دعا کریں گے عافیت کے ساتھ، اللہ خیر و خوبی کے ساتھ آپ کو مجھے رخصت کرے، اور جب بھی ملاقات ہو دین کی نسبت سے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔